جس کو وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں واقعاتی طرز پر بیان کرتے ہیں، آج کے خطبے کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہجرت کے سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 لوگ اور تھے۔ ایک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا راستہ دکھانے والے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے۔ حضور علیہ السلام نے یہ ہجرت کا سفر اونٹنی پر کیا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بارگاہ میں خاص ہجرت کے لیے تیار کر کے پیش کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا معاوضہ ادا کر کے خریدا تھا۔ اس کا نام قصوہ تھا۔ یہ اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کیا کہ کیا آپ جنت میں بھی اسی اونٹنی پر سوار ہو کر جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سوار ہو کے جنت میں جائیں گی۔ اس دن میرے لیے اللہ تعالیٰ ایک خاص سواری کا اہتمام فرمائیں گے۔ 10 دن میں یہ مقدس ترین قافلہ مدینہ میں داخل ہوا۔ پہلا پڑاؤ قباء کے مقام پر ہوا، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ حضور علیہ السلام کو مسجد قباء سے خاص محبت تھی، اس لیے یہاں 2 رکعت نماز نفل کا ثواب عمرے کے برابر قرار دیا۔ حضور علیہ السلام اکثر فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرنے کے بعد دعا کرتے ہوئے کبھی کبھی سواری پر بھی مسجد قباء میں جا کر نماز اشراق ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ اپنے زمانہ خلافت میں سوار اور جمعرات کو ضرور مسجد قباء جایا کرتے تھے۔ مدینہ میں حضور علیہ السلام کا استقبال اہل مدینہ نے دف بجا کر، اشعار گا کر اور تلواروں کے ساتھ اچھی رقص کرتے ہوئے کیا۔ قباء کے قیام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم مفید کے ساتھ آگے بڑے مختلف لوگوں نے آپ پر شرف میزبانی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں قیام کرے گی وہاں پر ہمارا مسکن ہوگا۔ اونٹنی ایک کھلے میدان میں گول چکر لگا کر ایک دفعہ بیٹھی اور پھر کر ایک اور گول چکر لگا کر بیٹھ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ملکیت میں ہے؟ بتایا گیا کہ یہ 2 یتیم بچوں سال اور سہیل رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ہے۔ آپ علیہ السلام کی خواہش پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف فرما دی۔ اسی میدان کے ایک کونے پر میزبان رسول حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جن کو میزبان رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہ گھر 2 منزلوں پر مشتمل تھا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ بالائی منزل پر آپ علیہ السلام رہائش رکھیں تاکہ بے ادبی نہ ہو، لیکن آقا علیہ السلام نے مہمانوں کی آمد و رفت کی وجہ سے پہلی منزل پر قیام کا فیصلہ کیا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالائی منزل پر رہائش رکھنے کی اجازت فرمائی۔ اس کے باوجود ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر والی منزل کے درمیان میں کبھی بھی نہ سوئے کہ بے ادبی نہ ہو جائے، بلکہ وہ دیواروں کے ساتھ سویا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آتا۔ حضور علیہ السلام کو ناول فرمانے کے بعد کچھ دن کے لیے برکت چھوڑ دیتے تو وہ آپ علیہ السلام کی انگلیوں کے نشانات کی جگہ سے ہاتھ لگا کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیار کردہ سالن میں پیاز اور لہسن کا استعمال کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے وہ کھانا واپس کر دیا کہ میں اللہ سے اور فرشتوں سے انقلاب ہوتا ہوں، اس لیے میں یہ کھانا نہیں کھاتا، البتہ آپ کھا لو، آپ کو اس کی اجازت ہے۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ یہاں کی ہوا میں عجب ممکن تھی، جس کی وجہ سے یہاں لوگ بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ اکثر مہاجرین اور خاص کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق موت کے قریب پہنچ گئے کہ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں مدینہ کی آب و ہوا سے بیماری ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی اور تا ابد شفا کا دورہ ہو گیا۔
دعا کے بعد اگلے دن حضور علیہ السلام نے خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ لمبے بالوں والی سیاہ عورت چیخ و پکار کرتی ہوئی مدینہ سے نکل گئی اور سجورہ والی طرف چلی گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی کہ مدینہ سے بیماری رخصت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ میں مکہ سے جتنی خیر و برکات کی دعا فرمائی تو قبول ہو گئی۔ جنت البقیع کی جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے قبرستان کے لیے خرید کر وقف فرمائی۔ مدینہ میں جس جگہ حضور علیہ السلام کا جسد اطہر موجود ہے وہ جگہ عرش بری سے بھی افضل ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے گرد و غبار سے منہ کو لپیٹنا چاہا۔ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ منہ کو نہ ڈھانپیں کیونکہ مدینہ کے گرد و غبار میں اتنی شفا ہے۔ مدینہ کے تازہ پھل خاص کر کے کھجور جب حضور علیہ السلام کے پاس پیش کی جاتی تو آپ محبت سے اس کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ یہ کچھ حضور علیہ السلام کی سیرت کے گوشے ہیں جو میں نے مسجد میں سنے، اور اس کے جو کاغذات ہیں میں نے کچھ کتاب سے لکھے ہوئے تھے تو یہ جسٹس کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ضیاء النبی شریف ہے وہاں سے وہ استعمال کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کی سیرت سمجھنے اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔